بہترین صدقہ کون سا ہے؟ دل تھام کے سنیں یہ حدیث. بہترین صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا تأمل الغنا وتخشى الفقر. وہ صدقہ کہ رقم خرچ کرنے کے وقت تمہیں یہ خیال ہو کہ اگر میں نے یہ پیسے خرچ نہیں کیے تو ان پیسوں سے مزید پیسہ بنا سکتا ہوں. ان پیسوں سے مزید پیسہ بنا سکتا ہوں. تأمل الغنا, امید ہے غنا کی کہ یار یہ اگر میں نے روک لیا نا تو ایسے مواقع آئیں گے جن میں انویسٹ کر کے نوٹ پہ نوٹ چھاپ لوں گا. تو اس پیسے سے انسان کو زیادہ محبت ہوتی ہے. دوسری چیز اس میں یہ ہو تخشى الفقر, اگر ابھی خرچ کیا تو موجودہ حالت سے نیچے بھی آ سکتا ہوں. صرف امیدیں نہیں ہیں, خطرات بھی ہیں. تأمل الغنا وتخشى الفقر. اور فرمایا ان تکون صحیحا شحیحا, صحت مند بھی ہو, ورنہ بعض دفعہ بڑھاپے میں انسان خوب صدقات و خیرات شروع کرتا ہے. اس کو پتا ہے اب میں دنیا سے جا رہا ہوں, یہ پیسہ میرے کام نہیں آئے گا, بچوں سے بنتی نہیں ہے, ان کو محروم کرنا ہے, تو یہ فلانے مدرسے میں دے دو اور فلاں مسجد میں دے دو. صحیح کا مطلب بالکل جوان ہٹا کٹا, ابھی کھانے پینے کی, لائف کو انجوائے کرنے کی عمر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی, مجھ پہ کیوں غصے ہو رہے ہیں, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ, اللہ کے سفیر جو دنیا میں اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے. صحیحاً, صحت مند, ہٹا کٹا. اور آج تو بڑھاپے میں نہیں کرتے, پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, پھر بھی میرا پیسہ میرا پیسہ میرا پیسہ. لیکن جوانی میں کرنا اور مشکل ہے. ان تکون صحیحاً, 4 شرطیں. دوسرا شحیحاً, شحیح, طبیعت میں کیا ہو؟ بخل ہو, جان نکل رہی ہو روکڑا, یعنی اپنی طبیعت بھی نہ آمادہ ہو رہی ہو. بعض دفعہ انسان میں ساری صفات ہوتی ہیں اور دل خرچ کر رہا ہوتا ہے اڑانے کا, ویسے ہی شو مارنے کے لیے, یا ویسے ہی کبھی کبھار موڈ اچھا ہوتا ہے نا انسان کا, آدمی کھلا دیتا ہے, بعد میں کہتا ہے یار یہ میں نے کیا کر دیا, اس دن میں نے اتنا پبلک کو اتنا کھلا دیا یار, میں تو مخروز ہو گیا. لیکن اس وقت جوش آیا ہوا تھا. فرمائے جوشیلی طبیعت نہ ہو, بلکہ شح کا کیا مطلب ہے؟ اندر طبیعت میں انقباض پیدا ہو رہا ہو. طبیعت یار کیا, جیسے نوٹ نکلتے ہوئے ایسا لگ رہا ہو جیسے کوئی کھال نکال رہا ہے, آپ کی کوئی کھال ادھیڑ رہا ہے, ایسے نوٹ ادھڑ رہا ہو. فرمایا یہ جو 4 صفتیں جس صدقے میں پائی جائیں گی اس سے بہتر صدقہ بولو بھائی کوئی بھی نہیں. اور ہمارا صدقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ والا نوٹ دے رہے ہیں کیونکہ یہ ویسے ہی اضافی ہے, اس میں کوئی کاروبار تو میں کر نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. نمبر 2, اتنا زبردست مولوی صاحب کا بیان سنے, ایک دم جوش پیدا ہو گیا ہے, اور مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ یہ صدقہ کرو گے تو گھر میں وہ جو بلا ہے نا وہ ٹل جائے گی, سانس کا انتقال ہو جائے گا, اللہ نہ کرے. بعض لوگوں کے لیے سانسیں بلائیں ہیں, یا کسی کی سانس ٹھیک ہو جائے گی, بھائی وہ پریشان تھا, سانس ٹھیک کرنا چاہتا تھا, ٹھیک ہو جائے گی, تو یہ سب ہو جائے گا. ہم جو صدقے کرتے ہیں نا, اللہ کو تو راضی کرنا مقصد ہی نہیں ہوتا, بلائیں ٹالنا مقصد ہوتا ہے. وہ بھی ٹھیک ہے, بلائیں بھی ٹلتی ہیں, بلائیں ٹالنے کے لیے بھی کرنا چاہیے, لیکن پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا, اللہ خوش ہو جائے, اللہ مجھ سے آخرت کے عذاب کو دور کر دے. میں آج لوگوں کی حاجت پوری کروں گا, اللہ کل قیامت میں میری حاجت پوری کر دے. تو بھائی ٹھیک ہے, یہ والا نہیں ہوتا, اس سے نیچے درجے کا صدقہ کر لو. لیکن حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کے دریا بن جایا کرتے تھے, سخاوت کے دریا. عجیب بات ہے, لیلۃ القدر میں لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, صدقات و خیرات نہیں کرتے. حالانکہ عبادت میں تو صدقہ ایک مستقل عبادت ہے, تو لیلۃ القدر میں بھی عبادت صدقات و خیرات والی کیا کریں. اگر اس وقت رات کو آپ کو کوئی فقیر یا مستحق نہیں مل رہا تو کچھ پیسے نکال کے اپنے پرس میں اس نیت سے الگ کر دیں, اللہ میری طرف سے یہ میں نے نکال دی. اب مستحق تلاش کرنے میں 1 مہینہ لگ جائے, 1 سال لگ جائے, وہ ٹینشن کی بات نہیں ہے. الٹے سیدھے لوگوں کو نہ پکڑایا کریں. لوگ جلدی میں کیا کرتے ہیں, غلط لوگوں کو پکڑا دیتے ہیں, اس لیے کہ ابھی رمضان ہے ثواب نہ نکل جائے. تو رمضان میں اگر آپ کو مستحق نہیں مل رہا تو آپ ثواب کی نیت سے نکال کے الگ رکھ دیں گے, تو انشاءاللہ ثواب رمضان ہی کا ملے گا آپ کو. کیونکہ اب یہ جو آپ تاخیر کر رہے ہیں یہ اپنی سستی کی وجہ سے نہیں کر رہے, بلکہ اس لیے کہ صحیح ہاتھوں میں پہنچے, مستحقین تک پہنچے. آگے یہ بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ تو یہ والا صدقہ. اور دیکھو نبی جو سخاوت کے دریا ہوتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو مال تھا ہی نہیں. پتہ یہ چلا کہ سخاوت کا دریا بننے کے لیے مالدار ہونا ضروری, بولو نا, نہیں. اب آپ کہیں گے پیسے ہیں ہی نہیں تو صدقہ کہاں سے کریں؟ ایک آدمی خود غریب ہے, وہ کہاں سے صدقہ کرے؟ بھائی جیسے نبی نے کیا اور جیسے نبی نے بتایا. نبی نے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر 1 کھجور ہے
ایک کھجور تو ہوتی ہے نا, اور اگر ایک کھجور بھی نہیں ہے تو مجھے بتائیں بھائی, کچھ چندہ وندہ کرتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ یہاں سے. وہ ایک چور گیا نا کسی کے گھر میں, کچھ مل ہی نہیں رہا تھا, تو چور نے 50 روپے نکالے, اس بندے کو اٹھایا, بولا یار یہ رکھ. تو ایک کھجور تو ہوتی ہے بھائی سب کے پاس, تو صرف ایک کھجور ہے, اس سے زیادہ مسکین دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ آدھی کاٹ کے خود کھا لو اور آدھی صدقہ کر دو. فاتقوا النار ولو بشق تمرہ, اور قربان جاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ. فرمایا یہ بھی نہیں ہے, اگر کھجور بھی نہیں ہے, فاقے ہو رہے ہیں, تو پھر کیا ہے؟ صدقے کا مقصد دوسرے کی حاجت پوری کرنا, اس کو خوش کرنا نا. تو فرمایا ان تلقى اخاك بوجه طلیق, مسکرا کے بات کر لو لوگوں سے, ایسی بات کر لو جس سے لوگ خوش ہو جائیں. لوگ مجھے کہتے ہیں نا آپ جمعے کے بیان میں ہنساتے بہت ہیں, اس لیے ہنساتا ہوں کہ لوگ گھر میں رو رہے ہیں, اس لیے کہ آپ نے اس کو ضروری کاموں کی فہرست میں شامل نہیں کیا. آپ ابھی تک دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو. یہ ضروری کام سب سے پہلے ہونا چاہیے, کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ, کہ آپ کا کوئی ایسا اکاؤنٹ کھل جائے جو آخرت میں آپ کے کام آئے. کوئی ہسپتال بنا دیا, کوئی مدرسہ بنا دیا, کوئی کنواں کھدوا دیا, یتیم خانہ بنوا دیا, یا یتیم خانے کے ساتھ تعاون کر دیا, یا کسی گھر کو پراپر بیس پر آپ نے کوئی بھی جو, وہ تو بہت سارے مصارف ہیں نا. تو میں نے لاکھوں پتی لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ بھائی اللہ نے آپ نے ولیمے پہ 6 لاکھ روپے اڑا دیے, اور یار 8-10 لاکھ کا کوئی ادارہ بنا دو, یا کسی مدرسے میں کوئی ڈسپینسری بنا دو, یا کوئی اچھی, فالتو نہ اڑاؤ جا کے کوئی بھی مانگ رہا ہے پکڑا دیے. یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے لوگوں کے ساتھ. اب جیسے وہ عرب کا جو شیخ ہے نا, جو اس بھکاری اس کے ماں باپ کو دعائیں دے رہا تھا اور یہ پیسے دے رہا تھا, تو میں اس عرب کے پاس ہوتا, میں کہتا آپ صدقہ کریں, مگر ایسے ہی نہیں کسی کو پکڑانا شروع کر دیں, کیونکہ اس سے جو مستحق ہوتے ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعی مستحق بھی ہے یا نہیں ہے, ورنہ وہ کوئی بھی دعائیں دے کے پیسے نکالنا شروع کرے گا. نکال, ٹھیک ہے اس کا جذبہ اچھا تھا, اللہ کرے اس کے ماں باپ کی مغفرت ہو گئی ہو, لیکن اصول جو شریعت نے بتایا ہے کہ پیسہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور نعمت کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. بہت سوچ سمجھ کے آپ نے خرچ کرنا ہے کہ مخلوق کو فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو. کم سے کم انویسٹمنٹ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے ہو سکتا ہے, پھر اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کرو. جیسے دنیا کے بزنس کا اصول ہے نا کہ انویسٹمنٹ کوشش ہو کم سے کم اور پروفٹ زیادہ سے زیادہ. ایسا تھوڑی کہ کوئی بھی کاروبار کے لیے 1 کروڑ مانگ رہا ہے, آپ نے کہا پکڑا دیا, چل دیکھا جائے گا کتنا پروفٹ آ رہا ہے. تو بھائی جو دنیا کی تجارت کا اصول ہے وہی اصول آخرت کا. تو آخرت کا اصول یہ ہے کہ جو 2 چیزیں اس میں فوکس کرنی ہے. انسانیت کی خدمت زیادہ سے زیادہ کس کام میں ہے. بعض کام ایسے انسانیت کی خدمت بہت ہے مگر ان کے اثرات زیادہ عرصے نہیں رہتے, پھر بھی یہ کام کرنا ہے, کیونکہ اس میں خدمت کیا ہے, جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا. اب ایک آدمی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں, علاج کے پیسے نہیں, وہ تو مر جائے گا بیچارہ, بھوک کی تکلیف کون برداشت کر سکتا ہے. تو بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بظاہر صدقہ جاریہ تو نہیں ہے, کیونکہ یہ زیادہ ٹائم تک چلے گا نہیں نا, کھانا کھا لیا پیٹ بھر گیا بس ختم, لیکن یہ خدمت بہت بڑی ہے, تو اس کو بھی فوکس کرنا ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں فوری طور پر خدمت تو بہت نہیں ہو رہی ہوتی, لیکن اس کا اثر آپ کے مرنے کے بعد بھی قائم. جیسے کنواں بنا دیا آپ نے, اب کنواں ایسی چیز ہے جب تک کنواں رہے گا لوگ پانی پیئیں گے, آپ کو ثواب ملتا رہے گا. درخت لگا دیا, مر گئے تو درخت سے کو بہت زیادہ, ایک درخت سے کیا فائدہ ہوگا بھائی. آپ نے ایک نیم کا درخت لگا دیا تو کوئی بہت تو نہیں نا, کوئی لوگ اس کو کھائیں گے تھوڑی, نہیں بھی لگاتے تو کیا ہو جاتا. تو اس میں انسانیت کا فوری طور پہ کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے ایک درخت سے, لیکن اس کے اثرات بہت دیر تک قائم رہیں گے. یعنی آپ مر بھی گئے تو درخت کے نیچے کوئی بھی چھاؤں لے گا, درخت آکسیجن سے فائدہ پہنچائے گا, چرند پرند اس سے کھائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, جس نے درخت لگا کے مر بھی گیا تو جب تک درخت رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا. تو اس میں فائدہ تو کم ہے لیکن دیر پا ہے, مرنے کے بعد بھی یہ عمل چلتا رہے گا. تو ان 2 قسم کی چیزوں کو فوکس کرنا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں جسمانی فائدے کے ساتھ دینی فائدہ بھی ہے, جیسے دینی مدارس. دینی مدارس کو سپورٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے, غریب طلبہ کو کھانا بھی ملتا ہے, علم بھی ملتا ہے, وہ عالم بن کے دنیا میں کام کرتے ہیں. تو صدقہ جاریہ بھی ہے, مرنے کے بعد وہ علماء جو کام کریں گے پھر آگے ان سے جو ہدایت پھیلے گی, پھر وہ لوگ آگے جو تبلیغ کریں گے, تو جب تک اسلام باقی رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. لیکن اب یہ بھی نہیں کہ کسی بھی مدرسے میں اٹھا کے دے دو, سوچ سمجھ کے کون کام کر رہے ہیں, کون ویژنری لوگ ہیں, کون, بہت اس میں پھینکنا نہیں ہے میرے بھائی. جیسے دنیا کی تجارت میں پیسہ پھینکا نہیں جاتا, بہت سوچ سمجھ کے. کوئی بھی آپ کے پاس آئے بولے 1 لاکھ روپے دو, میں پیسے کما کے آپ کو ہر مہینے 6,000 روپے دیا کروں گا, آپ پکڑا دو گے ہیں؟
انکوائری کرو گے بھائی 1 لاکھ کہاں کون سا کاروبار آ گیا جس میں 1 لاکھ پہ آپ مجھے 10,000 دو گے یا 6,000 دو گے. وہ بتائے گا یہ ہے, اچھا مجھے دکان دکھاؤ چل کے. پھر جب آپ کو دکان دکھائے گا تو آپ کہو گے جب 1 لاکھ پہ آپ 6,000 کما سکتے ہو تو اپنے ہی لگا لو. ہیں کیا خیال ہے بھائی؟ میرے والد صاحب نے کہا تھا جو بھی آئے نا پیسے مانگنے اور کہے کہ اس انویسٹمنٹ میں اتنا پروفٹ ہے, اتنا پروفٹ ہے, آدھا تمہیں دوں گا آدھا خود رکھوں گا, تو اس سے پہلے پوچھو کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں. وہ بتائے اتنے, تو پھر پورے اپنے کیوں نہیں لگا لیتے, اس میں پورا پروفٹ خود رکھو. کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں وہ غریب آدمی ہو تو ایک الگ بات ہے, اور اللہ کا شکر ہے مجھے اس کا فائدہ ہوا. ایک دفعہ ہوا, دوسری دفعہ والد صاحب کی نصیحت پہ عمل نہیں کیا تو سارے پیسے ہی الحمدللہ سارے ڈوب ہوئے تھے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ فائدہ بھی ہوا. ایک صاحب جو ایک بڑے پوش ایریا میں رہتے تھے, میں چونکہ اس ایریا کا نام لوں گا تو کہیں ایسا نہ وہ سمجھ جائیں, لیکن قصہ پرانا ہو گیا وہ نہیں سمجھیں گے, پھر بھی احتیاط یہی ہے کہ نام نہ لیا جائے. مالدار علاقے کے تھے, مجھے کہنے لگے کہ میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں. اچھا اس ایسے ایریا میں رہتے تھے کہ مجھے پتا تھا اتنے پیسے تو ان کے پاس ہوں گے ورنہ اس ایریا میں رہ نہیں سکتا آدمی. اب ایک آدمی ڈیفینس, ایک مثال دے رہا ہوں ڈیفینس کی, ڈیفینس میں رہتا ہو اور کہ میری تنخواہ 10,000 روپے, تو آپ کہو گے بھائی 10,000 والا ڈیفینس میں نہ کرائے پہ رہ سکتا ہے اور اپنا گھر ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ کروڑوں کا تو نے گھر کیسے خرید لیا 3 کروڑ کا ہے بھائی. ہو سکتا ہے 4 کروڑ. اسٹیٹ ایجنٹ والے مجھے پھر فون کریں گے آپ نے ڈیفینس کی ویلیو کیا کر دی ہے, بیان میں گرا دی ہے. تو میں مثال دے رہا ہوں, یہ اب ہر بیان کو نا لوگ بڑے سینسٹیو بن کے لے رہے ہوتے ہیں. کیا آپ نے ڈیفینس میں 3 کروڑ بول دیے, ہماری تو ویلیو. تو اب کیونکہ شہرت ہو گئی ہے نا تو ہر چیز کو بہت زیادہ لوگ سیریس ہو رہے ہیں. 25 کروڑ ٹھیک ہے نا, 25 کروڑ کا. اب اس سے پھر لوگ پریشان ہوں گے, یار ہم لے رہے تھے آپ نے قیمت بڑھا دی. تو بھائی یہ محض ایک مثال ہے, مجھے نہیں پتا ڈیفینس میں قیمتیں کیا چل رہی ہیں, تو کچھ بھی لگا لو قیمت. تو آپ نے کیا کیا, بات کیا چل رہی تھی, ہاں بندہ میرے پاس آیا, رہتا پوش ایریا میں مالدار علاقے میں, مجھے کہنے لگا آپ مجھے پیسے دو میں یہ چیز خرید کے بیچوں گا, آدھا پروفٹ آپ کا آدھا میرا. تو مجھے ابا کی بات یاد آ گئی. میں نے کہا جو اتنے انویسٹمنٹ آپ مجھ سے کروا رہے ہو تو یہ چیز آپ خود خرید کے بیچ دو پورے پیسوں کی, پورا پروفٹ آپ کا, مجھے آدھا کیوں دے رہے ہو. انویسٹمنٹ جو مجھ سے کروا رہا ہے اور آدھا پروفٹ دے رہا ہے, اس کا مطلب وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. بولے ڈوبیں تو اس کے ڈوبیں, اس کا مطلب آپ کو خود پتا ہے کہ یقینی پروفٹ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کسی کو پیسے دینے سے پہلے جیسے انکوائری کرتے ہو نا, صدقہ خیرات سے پہلے بھی ایسے انکوائری کیا کرو, کیونکہ آپ کے پاس لامحدود رقم نہیں ہے. غیر مستحق کو دینے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مستحق لوگ رہ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کسی غیر مستحق کو چلا گیا تو کیا ہے, او بھائی پھر اتنے پھر مستحقین رہ جائیں گے اس سے, اور ثواب کمانا ہے نا تو ثواب تو جب ہی ملے گا جب آپ کا پیسہ صحیح جگہ پہ جائے گا. جو غیر مستحق ہو اس کو ہدیہ دے دیا کرو بھائی دوستی یاری میں کہ چل یار گفٹ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ میں اہم پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ 2 جگہ خرچ کرنا ہے, ضرورت اور دوسرا جس کا اثر دیر پاؤ. تو صدقہ جاریہ بھی اچھی چیز ہے اور انسانیت کی ضرورت پوری کرنا. آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیا پیٹ بھر گیا تو وہ تو بس ایک ثواب مخصوص مل گیا تو اب تو ختم نا, صدقہ جاریہ تو قیامت تک رہتا ہے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم بعض دفعہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ غریب ہے, اس کو بیوہ ہے, اس کے گھر میں راشن ڈال, تو کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو صدقہ جاریہ چاہتے ہیں. تو یاد رکھو صدقہ جاریہ کے اپنے فضائل ہیں کہ وہ چلتا رہے گا آپ کا, لیکن بھوکے کو کھانا کھلانے کے, اس کی ضرورت پوری کرنے کے اپنے, وہ ثواب تھوڑا ہے لیکن وزنی بہت ہے. وزنی کیسے؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ اعلان کریں گے, جب میدان حشر ہوگا نا بہت سختی کا دن ہوگا, تو اللہ اعلان کریں گے کہاں ہیں وہ لوگ کہ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھانا کھلایا, میں پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے پانی پلایا, آج ان بھوکوں کو میں کھلاؤں گا کیونکہ انہوں نے مجھے کھلایا تھا. جیسے ہوتا ہے نا آپ کو بھوک لگ رہی تھی, کسی نے آپ کا اکرام کیا, تو اب آپ کو کہیں وہ بھوکا نظر آئے تو آپ سب سے پہلے اس کو کھلاؤ گے نا. یار میں ٹی وی میں آ رہا ہوں کیا ہیں, تھک گئے ہیں تو بیان ختم کر دیتا ہوں, بس ویسے ہی بھی ختم ہونے والا ہے. دیکھو غیرت مند انسان کیا کرتا ہے, آپ بھوکے تھے اور آسان مثال, آپ کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا, آپ نے پیٹرول پمپ والے سے کہا یار تھوڑا سا ڈال دو, پیسے بعد میں دے دوں گا میں آپ کو, ابھی جیب میں ہے نہیں. اس نے کہا چل یار ڈال دیا پیٹرول, میں اپنے پیسوں سے ڈال رہا ہوں, جاؤ یار. ایک دن کیا ہوا, اتفاق سے آپ پیٹرول پمپ کے مالک بن گئے. وہ آیا گاڑی لے کے, پیٹرول نہیں ہے, لائن لگی ہوئی ہے, بہت سے غریب آ گئے بغیر پیٹرول کے نا ٹھیک ہے نا. اب آپ کے پاس محدود پیٹرول ہے تو آپ کس کی گاڑی میں ڈالو گے؟ آپ اعلان کرو گے بھائی جنہوں نے میری بائک میں یا گاڑی میں پیٹرول ڈالا تھا نا وہ بندہ آگے آ جائے, اس کو تو اس کی ضرورت تو پوری کرنی. تو ایک عام انسان جب یہ کام کرتا ہے تو اللہ تو غیور ہے بھائی,
تو اللہ اعلان کرے گا بھوک اور پیاس میں لوگ تل ملا رہے ہوں گے, اللہ کہے گا سب سے پہلے ان کو کھلاؤں گا جنہوں نے جب میں بھوکا تھا مجھے کھلایا, جب میں پیاسا تھا مجھے پلایا. تو لوگ کہیں گے اللہ تو کہاں بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہیں گے میری مخلوق میں فلاں شخص بھوکا تھا, تو اس کا بھوکا رہنا ایسا ہی ہے جیسے میں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ, جیسے گھر کا کوئی سربراہ ہوتا ہے نا, تو بچے بھوکے ہوں گے تو تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ باپ کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مخلوق بھی ایسے جیسے اللہ کے اہل و عیال, اللہ کا تو اہل و عیال نہیں ہوتے لیکن مثال دی ہے, ایسے ہی ہے. اللہ کو ان کی فکر ایسے ہی ہے. وہ الگ بات ہے بہت سے بھوکے مرتے ہیں, یہ اللہ کی تقدیر ہے, یہ اللہ کی حکمت ہے, دنیا کو اللہ نے ایسے ہی چلایا ہے کہ کسی کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا. یہ اب اس میں تو اللہ سے نہیں الجھ سکتے, لیکن اللہ اعلان کرے گا کہ میری مخلوق میرا خاندان تھی, گویا کہ اللہ کا خاندان نہیں ہوتا, یعنی میرے ماتحت تھی اور میں لوگوں کے ذریعے لوگوں کو کھلاتا ہوں. تو جب میں بھوکا تھا تو فلاں کا بھوکا ہونا ایسا ہی ہے جیسے میں بھوکا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ایسے جیسے آپ کس کو کھلا رہے ہو؟ اللہ کو. تو اگرچہ یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے لیکن بھائی ایک نیکی ہے, لیکن یہ وزنی بہت زیادہ ہے. تو ان دونوں مدوں میں خرچ کیا کرو. کرو گے کب؟ لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, وہ ایک دو کو تو کھلا دیتے ہیں, جو بڑا اماؤنٹ جو ہے نا, جیسے اپنی شادی بیاہ پہ خرچ کرتے ہیں, گاڑیوں پہ خرچ کرتے ہیں, مکان پہ خرچ کرتے ہیں, اس ٹائپ کا اماؤنٹ اللہ کے لیے خرچ, اللہ کے لیے بس وائپر والے کو 20 روپے. اب تو 20 ریٹ تھوڑے بڑھ گئے, ورنہ 5 پہ چل رہے تھے. وہ پھر کھلا مانگ بھی رہے ہوتے تھے. وہ پھر کیا مانگ رہے ہوتے تھے؟ ایک آدمی نے کسی فقیر سے کہا کہ ایک فقیر کسی آدمی کے پاس آیا کہ اللہ کے نام پہ نا پتہ نہیں کچھ چائے پلا دو یا کچھ کھانا کھلا دو. تو اس نے 100 کا نوٹ نکالا, بولا کہ 50 روپے ہیں. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا 50 روپے دے گا واپس لے گا. اس نے کہا پہلے وہ اس سے پی لو جا کے. یہ بھی لوگوں کو جانچنے کا ایک, بھائی بھکاری سے بولے جی پہلے وہ پیسے تو خرچ کرنا تھے تیرے پاس ہیں. یہ بھی ایک طریقہ, بڑا خاندانی طریقہ ہے یہ, ٹھیک ہے نا. تو کیا بات کر رہے تھا یار, اصل میں آج میں اتنا صبح سے گھوم رہا ہوں نا, آج میں 1 منٹ کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. صبح سے یہ کام وہ کام, ادھر ملاقات, ادھر جاؤ, فلاں ملتان سے آئے, فلاں کھانے وال سے آئے, فلاں جماعت آئی ہوئی ہے, فلاں یہ ہو رہا ہے. کھوپڑی سارا دن گھوم گھوم کے نا جب بیان میں بیٹھتا ہوں تو وہ اتنے مختلف قسم کے سگنل آ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو گچی سے پکڑنا کیا ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے کہ یار پوائنٹ سے ہٹے نہیں. تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا, جلدی سے بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے موٹے موٹے کاموں سے فارغ ہو جائیں, یہ بھی, اس کے بعد جب بچا کے بڑھاپے میں بالکل اینڈ میں جا کے اتنے پیسے کسی مدرسے کو دے دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ساری زندگی, حدیث کا مفہوم ہے, مال جمع کر کے رکھتا ہے اور کہتا ہے کل خرچ کروں گا, کل خرچ کروں گا, کل خرچ کروں گا. پھر جب بڑھاپا آتا ہے کہتا ہے یہ فلاں کے لیے اور یہ فلاں کے لیے. فرمایا وقت کان علی فلان, اب تو وارثوں کا حق اس پہ ہو گیا. اب تو وارث کہیں گے ابا ہمیں محروم کرنے کے لیے, اپنی تو ساری عیاشی ابا نے کر لی. اب جب ابا کا انا للہ ہونے والا ہے, دنیا سے جانے والے ہیں, اب بچوں کو نظریں ہوتی ہیں دو دکانیں ابا کی میرے حصے میں آئیں گی. چلو ابا سے ایسی لالچ تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن بہرحال پتہ ہے کہ یار چلو ابا نے بنائی اب ہمارے کام آئیں گی. اب ابا کیا کر رہے ہیں, فلاں 2 دکانیں مدرسے کو دے دو, فلاں فیکٹری کو دے دو, یتیم خانے کو دے دو. تو اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اب تو ابا کو ضرورت نہیں ہے. تو نہ کرنے سے یہ بھی پھر بھی بہتر ہے 1/3 کے اندر کہ بچوں کو نقصان نہ ہو. اگر بچوں کو نقصان ہو رہا ہے پھر تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آخر عمر میں نا اس طرح سے صدقہ کر دینا کہ بچے دوسروں کے محتاج بن جائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. لیکن اگر بچوں کے لیے اتنا چھوڑ کے جا رہے ہو آخر عمر میں کہ وہ اپنے پاؤں پہ اچھی طرح کھائیں گے پیئیں گے, تو پھر 1/3 آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں, جائز ہے اور اس کا بھی ثواب ملے گا. لیکن میرے بھائی یہ خاندانی صدقہ نہیں کہلائے گا, اس لیے کہ آپ نے تو بھرپور عیاشی کر لی نا. آپ کی تو 4 شادیاں معذرت کے ساتھ ہو گئیں, ایک جس کی ہو گئیں ان کی بات کر رہا ہوں, اور آپ کی تو جناب یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا, سارے کام ولیموں پہ بھی اڑا دیا اور انویسٹمنٹ بھی دبا کے کر لی, کاروبار بھی ہو گیا, سب کچھ مزے تو اڑا لیے نا آپ نے. تو یہ نبی کی نظر میں افضل صدقہ نہیں ہے. افضل صدقہ یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ صدقہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر, تمہیں امید ہو کہ اگر یہ پیسہ میں نے صدقہ نہیں کیا تو اس سے ڈبل بنا سکتا ہوں, پیسے سے پیسہ کما سکتا ہوں, یہ امید ہو, اس حال میں پیسہ صدقہ کرو. اور یہ بھی ڈر ہے کہ اگر کر دیا تو فیوچر میں غریب نہ ہو جاؤں,
اس ملی جلی کنڈیشن میں جو صدقہ ہوگا نا وہ کیا کہلائے گا؟ خاندانی صدقہ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے صدقات و خیرات میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ تو حدیث میں بھی منع ہے کہ اتنا کر دینا کہ کل لوگوں کے محتاج بن جائیں، یہ تو جائز ہی نہیں ہے نا، کہ اپنے ضروری جو بیوی بچوں کے ہیں وہ تو بہرحال، لیکن صرف اتنا کر لیں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ میرے یہ چند ضروری کام ہو جائیں تو پھر میں یہ کروں گا، یہ الفاظ غلط ہیں. آپ یہ کہیں کہ میرے چند ضروری کاموں میں ایک اہم ترین کام یہ بھی ہے، تو یہ والا کام بھی ان ضروری کاموں کی طرح ترجیحی بنیادوں پہ کرنا ہے، اور یہ چند ضروری کام جس میں یہ بھی ہو جائیں تو پھر میں کیا ہو جاؤں گا؟ فری، پھر میری مرضی میں جہاں چاہے صدقہ کروں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. تو بڑی انویسٹمنٹ جیسے بزنس پہ کرتے ہیں، بڑی انویسٹمنٹ جیسے شادی پہ کرتے ہیں، بڑی انویسٹمنٹ جیسے اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ کرتے ہیں، ایسے ہی ایک آدھ بڑی انویسٹمنٹ آخرت کے لیے بھی کرنی چاہیے. انہوں نے یہ بہت اہم واقعہ ہے، اس کو بڑا سبق ملے گا اس سے انشاءاللہ آپ کو، خاص طور پہ دینداروں کے لیے سمجھنے کی چیز ہے. واقعہ ہے نا، ایک علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اس پہ کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، کہ ہم نے تو صرف صحراؤں میں نہیں، ہم نے تو دریاؤں میں بھی کرامت کے طور پر نا گھوڑے دریا میں چلا دیے تھے صحابہ نے. تو ان صاحب نے کہا، داڑھی بھی تھی، نمازی بھی، انہوں نے کہا دیکھو صحابہ نے اللہ پہ توکل تھا، دریا میں گھوڑے چلا دیے انہوں نے. تو سامنے شکر ہے کوئی عقل مند بیٹھا ہوا تھا جس کو وہ کھلا رہے تھے نا پورا چینی کا شربت. اس نے کہا دیکھو اگر وہاں پل ہوتا نا پھر اللہ دریا میں گھوڑے نہیں چاہے، وہ ڈوبنا تھا انہوں نے، ہاں تو پل نہیں تھا اور مجبوری تھی جانا، صحیح ہے نا. پل ہوتا پھر صحابہ دریا میں چلاتے، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دریا میں گھوڑے چلتے. اللہ کہتا ہے پل ہے تو جاؤ نا، یا پل بنانے کا ٹائم ہوتا تو بھی نہیں. جبکہ ہمیں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں کیا ملتا ہے؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جب دنیا کا حکمران بنایا ہے تو اللہ نے اسباب اور وسائل بھی دیے تھے ان کو. وہ اسباب کیا تھے؟ لوہا ان کے ہاتھ میں پگھلا دیا اللہ تعالیٰ نے. داؤد علیہ السلام کو حکم دیا زرہیں بناؤ، زرہیں. اللہ کہہ دیتا کہ اے داؤد تو زمین پر حکومت کرے گا، لڑائی کرے گا، زرہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھ کے ہر مجاہد پہ پھونک لگائی، دم کیا، دشمن کی تلوار چلے گی نہیں. یہی چل رہا ہے نا آج کل. داماد انسان کا بچہ نہیں بن رہا، آیت الکرسی پڑھ کے پھونکو اور اس کو جو ہے وہ تعویذ کرا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. پوری 10 سال دامادوں کے ٹھیک کرنے میں بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کر دیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان خفتم اللہ یقیما حدود اللہ، حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے بھائی خلا لینے کی کوشش کرو اس پاگل سے. 2-3 موقع دے دیے ٹھیک ہونے کے، ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں تو اگر برائی اس قابل ہے کہ برداشت کے قابل ہے تو برداشت کرو. بلا وجہ گھر نہیں توڑنا چاہیے، بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے جان چھڑاؤ بھائی اس آدمی سے. نہ میں نہ جانتا ہوں نا ایسے لوگوں کو 30 سال ہو گئے کہ نہیں جی اللہ کے ہاتھ میں دل ہیں، اللہ جب چاہے گا میرے داماد کا دل چینج کر دے گا. اس امید پہ 30 سال گزار دیے اور بیٹی پاگل ہو گئی. میں نے کہا 30 سال کے بعد آپ آ رہے ہو کہ خلا لینا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی وہ اللہ کے ہاتھ میں دل ہے. تو میں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اللہ نے کہا کہ میں گھماؤں گا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اگلے سال اللہ آپ کے داماد کو ٹھیک کر دیتا، میں کہتا چلو 1 سال اور انتظار کر لو. اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن گھمائے گا کہ نہیں گھمائے گا یہ اللہ نے نہیں بتایا، بلکہ اللہ نے جو بتایا ہے انک لا تہدی من احببت، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہو. یہ تو حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی کے چچا ایمان نہیں لائے تو نبی غمزدہ تھے. اللہ نے فرمایا کہ آپ کو آپ جس سے محبت ہے ہدایت نہیں ملے گی، اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا. اور چاہے گا کس کو؟ جو خود چاہے گا. یہ بھی قرآن کہتا ہے جو خود چاہے گا اسی کو ملے گی، جو خود نہیں چاہے گا تو بھائی چاہے نبی کا چچا بھی ہو نہیں ملے گی. تو میں نے کہا بھائی نبی کے چچا کو نہیں ملی ہدایت، آپ کے داماد آپ کے نبی سے بھی آگے ہو. تو ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. 1 سال بہت ہوتا ہے کسی کو تجربے میں. اب انسان کا بچہ نہیں بن رہا، نہ نان نفقہ دے رہا ہے، وہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے، ٹارچر ذہنی کر کر کے اس کو بیچاری کی زندگی بیڑا غرق ہو گیا. میں نے کہا خود ہی مر جائے گا تھوڑے دنوں میں، خلا کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ طلاق لینے کی کیا ضرورت ہے اس سے؟ اسلام جو ہے نا وہ دقیانوسی نہیں سکھاتا میرے بھائی. مسلمانوں نے ایسے ہی نہیں دنیا پہ حکومتیں کر لی ہیں. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے، داؤد علیہ السلام قرآن کہتا ہے نا پوری دنیا پہ داؤد علیہ السلام نے، پوری دنیا نہ بھی ہو دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر جو حکومت کی ہے، تو قرآن کیا بتاتا ہے کیسے کی حکومت؟ کیسے کی حکومت؟ پھونکے لگا لگا کے کی. قرآن ان کی عبادت کا بھی تذکرہ کرتا ہے. دن میں روزہ رکھتے تھے، راتوں کو تہجد پڑھتے تھے، اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے. یہ بھی ضروری ہے، ورنہ ایک سیکولر فوج میں مجاہدین میں اور ایک مذہبی لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اللہ کہتے ہیں جب تم اللہ کی راہ میں لڑو گے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ تم لڑ رہے ہو اللہ کی مدد پہ تو اللہ کو یاد بھی تو رکھو نا. لیکن ساتھ ساتھ اسباب اور وسائل بھی خاندانی طریقے سے استعمال کرنے ہیں. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو کیا کہا؟ زرہیں بنائے لوہے کی. اور کیسے کہا
یہ بھی نہیں کہا کہ بنا دیں بس باقی میں خود ہی جوڑ دوں گا. قدر فی السرد, ان کی لڑیاں جوڑنے میں بھی اندازوں سے جوڑیں کہ کیسے اس کو. اندازے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ جب زرہیں بنائی جاتی ہیں نا لوہے کے لباس جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے جس فوجی کے لیے, جس مجاہد کے لیے بنوائی جا رہی ہیں, اس کو لیٹنا بھی ہوگا, اس کو بیٹھنا بھی ہوگا, اس کو گھوڑے پہ چھلانگ لگا کے بیٹھنا بھی ہے, تو وہ موویبل ہوں, وہ مڑ سکیں آسانی سے. تو اس کے لیے بہت ٹیکنیکل طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو قدر کا مطلب اس کی ایڈجسٹمنٹ بڑی خاندانی ہونی چاہیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ میاں نے کہ زرہیں بنانے رسی سے جوڑ لینا, یہ ایک تار نہیں ہوتی جو الیکٹریشین کے پاس ہوتی ہے, یہ والی تار سے یوں کرنا. ہمارے یہاں جگاڑو کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ جاپان میں جگاڑو کام نہیں ہوتے. ہمارے ہر کام کیا ہے؟ کمپیوٹر کو بھی ٹھنڈا کر رہے ہیں پنکھے پہ نا آگے. میں نے نیٹ پہ ایک ویڈیو دیکھی, سسٹم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک الگ سے پنکھا چلایا ہوا ہے جو کمپیوٹر کو کم اور آپ کو زیادہ ٹھنڈا کر رہا ہے, منہ پہ ہوا آ رہی ہے ڈائریکٹ اس کی. خیر, تو قدر فی السرد مینجمنٹ اسلام کا ایک حکم ہے. صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ اللہ میاں کہتے ہیں نماز پڑھنے آؤ, تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے, کر لے گا. نہ اتنی بھائی جب کھڑے ہو سیدھے تو پھر سیدھے ہونے چاہیے. ذرا سا بھی پیٹ آگے نکلا ہوا نہ ہو, سینہ آگے نکلا ہوا نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد کیسے صفوں کو سیدھا کرتے تھے؟ مینجمنٹ آج دیندار لوگوں میں ختم, سارے باتیں الٹی ہو رہی ہیں. ان لاجیکل باتیں کروا لو. کورونا میں تو دماغ پی گئے تھے لوگ ہمارا. کووڈ پہ ہم نے کہا نا, ڈاکٹر کہہ رہے فاصلہ رکھو تو رکھ لو فاصلہ. ہر آدمی بھائی توکل کے چکر میں کورونا والا آدمی منہ پہ جا کے چھینک رہا ہے لوگوں کے. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ خیر, تو وہ اس کی بات بڑی پیاری تھی نا. میں داؤد علیہ السلام کا بتا رہا تھا نا کیسے زرہیں بنائی انہوں نے اور کتنی پاورفل حکومت, پھر فوج تیار کی ہے. پھر سلیمان علیہ السلام کو آپ دیکھ لو, ان کا تخت تھا, ہیرے جواہرات تھے, اور کیسا تاج تھا ان کا. یہ بھی بھرم کے لیے. تو اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر بھرم ڈالنے کے لیے آپ کو اچھی ڈریسنگ کرنی پڑے اور خاندانی لائف اسٹائل ہو تاکہ سامنے والے پہ بھرم اچھے پڑے, تو یہ بھی شریعت کا حکم ہے. جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا شاہانہ لباس تھا, تو کسی نے حضرت عمر کو شکایت لگائی کہ یہ گورنر بنے اور اتنا بہترین خوبصورت لباس پہن کے چلتے ہیں پھرتے ہیں, یہ تو دنیا سے محبت کی علامت ہے. حضرت عمر تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے, پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے. تو حضرت عمر نے خط لکھا, بھائی یہ کیا شکایت ہے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا یا رسول اللہ, میں جن لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوں, یا امیر المومنین, میں جن لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوں نا, ان کی نظر میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, ان کی نظر میں لباس کی بڑی ویلیو ہے. یہ مجھے ویلیو نہیں دیں گے اگر میں غریبوں والا لباس پہن کے گھوموں. تو یہ سیاست تھی ان کی, اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کا سب سے پہلا امپریشن کس کا پڑتا ہے؟ آپ لباس کا پڑتا ہے. آپ کے لائف اٹھنے بیٹھنے کا اسٹائل کیا ہے آپ کا؟ وہی آپ کے کپڑے میں 10 قسم کے پیوند لگے ہوئے ہوں, اگلا کہے گا ابے بھائی یہ تو شاید ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو ہم سے کیا لڑیں گے یہ, ٹھیک ہے نا. تو لڑائی کے لیے ظاہر حضرت معاویہ کے پاس جب دشمن کے وفود آیا کرتے تھے تو ان کی ڈریسنگ دیکھ کے ان کو اندازہ ہو جاتا تھا بھائی یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں. سوال پیدا ہو پھر حضرت عمر نے ایسا کیوں کیا؟ بھائی وہ ان کو ویسے ہی اتنا اللہ نے روب دیا تھا کہ وہ ان کپڑوں میں ہی بہت روب تھا ان کا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیون زدہ کپڑے تھے, تو حدیث میں تو آتا ہے نبی کے چہرے پہ اللہ نے اتنا روب ڈال دیا تھا کہ 1 مہینے کی مسافت سے دشمن کانپنے لگتا تھا. کہ نارملی حکم جو شریعت نے دیا ہے بھائی, آپ کی ڈریسنگ, آپ کا لباس سارا کیا ہونا چاہیے؟ سوٹیبل ہونا چاہیے. کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو سوسائٹی آپ کو کوئی گرا ہوا آدمی سمجھنا شروع کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آتی, لیکن جب رشتہ لینے جاتے ہو تو پھر آتی ہے. پھر نہا دھو کے ڈیٹول سے نا 3 پیس سوٹ پہن کے جائیں گے, پھر مجال ہے کوئی پیون زدہ کپڑے پہن کے چلا جائے. تو سادگی ہے تو پھر جانا چڈی دھوتی بنیان میں جا بھائی تو وہاں پہ. کیونکہ ہر وقت نا لوگ علماء کو یہ دیکھو سادہ ہونے چاہیے, ان کی پگڑی دیکھو, ان کے کپڑے دیکھو, اور ہمارے تو کوئی ہیں بھی نہیں. تو خیر, تو وہ میں جلدی سے وہ بتا دوں نا, وہ جو شربت کا گلاس رکھا نا, تو وہ ڈاکٹر صاحب مجھے واقعہ سنا رہے تھے, آج ہی کی بات ہے, شوگر کے بڑے اسپیشلسٹ آئے ہوئے تھے, گپ شپ تھی ان کے سے. تو وہ کہنے لگے کہ اس نے کہا کہ دیکھیں جو صحابہ نے دریا میں گھوڑے دوڑائے تھے نا, پل نہیں تھا وہاں پہ. اگر پل ہوتا تو دریا میں گھوڑے نہیں دوڑا, اور اگر پل بنانے کا ٹائم ہوتا پھر بھی نہیں دوڑا. پھر یہ میں اپنی طرف سے ایک اضافہ کر رہا ہوں, پل بنانے کا ٹائم ہوتا, اسباب و وسائل ہوتے, پھر بھی نہیں جاتے, اور واپس جا کے دوبارہ آنے کا ٹائم ہوتا پھر بھی دریا میں گھوڑے نہیں ڈالتے. وہ ایک مجبوری تھی کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا نہیں. تو سلطان محمد فاتح نے بھی یہی کیا ہے. اس نے کیا کیا کہ بزرگ بھی رکھے ہوئے, اللہ سے دعائیں مانگے, اور پھر اسباب اور وسائل اختیار کیے. بھائی یہاں پانی ہے تو پانی کو کراس کرنا ہمارے لیے,
پیچھے سمندر ہے, بیچ میں خشکی ہے, پانی نہیں تھا, خشکی سے ہٹ کے آگے پانی ہے. تو اب آگے ہم گھوڑوں پہ جائیں گے اگر, تو گھوڑا پانی میں نہیں جا سکتا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا صحابہ کرام نے پانی میں گھوڑے دوڑا لیے تھے تو ہم بھی خشکی تک جائیں گے اور قسطنطنیہ میں بیک